بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلح، صحیح بخاری، صلح سے متعلق احکام و مسائل۔ صحیح بخاری 2690۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں سے کچھ جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے تاکہ ان میں صلح کرا دیں۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہ لا سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے اذان کہی، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچ سکے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے وہاں رک گئے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کی امامت کرائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو تو۔ چنانچہ حضرت بلال نے تکبیر کہی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ پہنچے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز میں کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ اصل میں اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کی صلح کرانا، جھگڑا نپٹانے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، انہوں نے درج ذیل آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بے توجیہی یا روگردانی کا اندیشہ رکھتی ہو تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، بڑھاپا وغیرہ اس کے پیش نظر اسے جدا کرنا چاہتا ہو۔ عورت اسے پیش کرے کہ مجھے اپنے پاس رکھو، جو چاہو دیتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو جندل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بیڑیوں سمیت۔ دو ہزار 704۔ اگر انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو لوگوں کے امور نگرانی کون کرے گا؟ ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے بچوں بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے قبیلہ عبد الشمس سے دو آدمی، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر قریظ بھیجے اور ان سے کہا کہ اس شخص حسن کے پاس جاؤ اور صلح کی پیشکش کرو، اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرو۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت حسن کے پاس گئے، ان سے صلح کی پیشکش سامنے رکھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہمیں خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی خون خرابہ کرنے کی لت پڑ چکی ہے، یہ روپیہ پیسہ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ وہ دونوں کہنے لگے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اتنا پیسہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے
اور آپ سے اس کا حل دریافت کیا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ انہوں نے عرض کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ دونوں یہی کہتے رہے کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن نے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ابو بکرہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا جب کہ حضرت حسن بن علی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی تو لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا یہ بیٹا سید ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے والد گرامی شہید ہوئے تو ان کے ذمہ قرض تھا۔ میں نے قرض خواہوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی کہ وہ اس قرض کے عوض میری تمام کھجوریں قبول کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کھجوروں سے ان کا قرض پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم کھجوریں توڑ کر ان کے لیے مخصوص جگہ پر رکھو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو۔ حسب ارشاد جب کھجوریں توڑ کر کھلیان میں رکھا تو آپ کو اطلاع کی، چنانچہ آپ ابو بکر اور حضرت عمر کے ہمراہ سبحان اللہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے حضرت ابو بکر اور عمر قیامت کے دن ہم تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ آپ کھجوروں کی ڈھیری کے پاس بیٹھ گئے، پھر ان کے متعلق برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ اور ان کا قرض ادا کرو۔ اب کوئی شخص ایسا نہ رہا جس کا میرے باپ کے ذمہ قرض تھا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو۔ اس کے باوجود 13 وسق کھجوریں بچ گئیں، جن میں 7 وسق اجوا اور 6 وسق لون تھیں، یا 6 وسق اجوا اور 7 وسق لون تھیں۔ پھر میں بوقت مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ، انہیں بھی اس واقعے سے مطلع کرو۔ چنانچہ میں نے ان کو بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی تو عن قریب ایسا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ برکت کی دعا ہوگی، یہ بس کام ہو گیا ہے۔ جہاں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کھجوریں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی، تو یہ اللہ کی نبی کی دعا کی برکت تھی۔